السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام اور ناظرین، خواتین و حضرات، آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں ظلم کے عنوان پر، معاشرے میں بڑھتا ہوا ظلم اور ظلم کا انجام اور مظلوم اور اس کی بددعا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ ظلم کا معنی کیا ہے؟ ناظرین، ظلم کہتے ہیں کسی ایک چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کے اس کی دوسری جگہ پہ رکھ دینا، یعنی کسی کے حق کو حق نہ دینا، اس کے حق کو چھین لینا، حق سے محروم کرنا، یہ ظلم ہے۔ تو حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا عبادی انی حرمت علی نفسی الظلم فلا تظالموا بینکم، اے میرے بندو، میں رب نے اپنی ذات کے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے، لہٰذا تم بھی ایک دوسرے کے اوپر ظلم مت کرو۔ تو ظلم کا معنی شرک بھی ہے۔ شرک چونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کی ذات کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا، کسی کو سجدہ کرنا، کسی کی عبادت کرنا، کسی کو مشکل کشا، حاجت روا، لجپال اور دینے لینے والا سمجھنا، مرادیں دینے والا، بگڑی بنانے والا غوث الاعظم سمجھنا، تو یہ جو ہے یہ دراصل ظلم ہے۔ اللہ رب العزت کا حق اب مار رہے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ 2 مرتبہ یہ آیت آئی ہے، سورہ لقمان میں، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ حضرت لقمان کی بات کو یاد کیجئے میرے نبی، جب وہ اپنے بیٹے کو وعظ اور نصیحت فرماتے ہوئے ارشاد فرما رہے تھے، بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بلا شبہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ کے حق کو اس کی مخلوق کو دے دیا، یہ ظلم ہے۔ تو سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے، اور دوسرے عام ظلم ہے جو انسانوں کے حقوق کو تلف کیا جاتا ہے، وہ ظلم ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا الظلم، ظلم سے بچو، فإنہ الظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن بہت سارے اندھیروں کی شکل اختیار کر جائے گا۔ فرمایا اگر کسی کے اوپر ظلم کیا ہے تو دنیا کے اندر لین دین کر کے اس کا ازالہ کر لیں، تاکہ قیامت کے دن آپ اللہ کے دربار میں کہیں پھنس نہ جائیں۔ اور حدیث میں آتا ہے، اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بددعا سے بچ جائیے، فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، کیونکہ اس کے اور مظلوم کے اور اللہ کے درمیان کسی چیز کا پردہ نہیں ہے۔ جو ہی اس کے ہونٹوں سے بددعا نکلتی ہے تو اللہ کے عرش کو جا کے وہ ٹکراتی ہے اور وہ فوراً لگ جاتی ہے۔ اگرچہ ظلم کیے جانے والا شخص مظلوم وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، جو بھی ہوگا اس کی بددعا ضرور لگ جائے گی۔ اس سلسلہ میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ابن حجر اسقلانی نے بیان کیا ہے، امام ذہبی بھی اس کو لے کے آئے ہیں الکبائر کے اندر، کبیرہ گناہوں کے اندر۔ یقین جانیے ناظرین اور سامعین محترم، اتنا بڑا ظلم اور اس کی سزا دیکھیے۔ ایک شخص تھا، مچھلی فروش، سمندر کے کنارے جاتا، مچھلی پکڑتا، بیچتا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا، گزر بسر کرتا۔ ایک دن کسی ظالم انسان نے اسے کہا، یہ 2 مچھلیاں لے کے جا رہا ہے، مچھلی لے کے جا رہا تھا، اس کا مچھلی مجھے دے دو۔ اس نے کہا میں نے اپنے بچوں کے لیے لی ہے، جا کے میں نے ان کو کھانا کھلانا ہے۔ اس نے کہا میں تیرے سے چھین لیتا ہوں، میں طاقتور ہوں۔ اس نے اپنی طاقت کے بل بوتے پر مچھلی چھین لی اس سے۔ آج لوگ جائیدادیں چھین لیتے ہیں اور کتنا ظلم کرتے ہیں۔ کل ایک کلپ دیکھا کہ عارف والا میں گنے کا رس وہ ٹھنڈا نہ دینے کی وجہ سے ایک بندے کو قتل کر دیا گیا، اور 3-4 دن پہلے کی ویڈیو وائرل جو ہوئی ہے، وہ ڈیرہ غازی خان میں ایک ظالم انسان نے، جن کے داعش جیسی تنظیموں سے بھی آگے گزر گیا ہے، جس نے ایک آدمی کو اس کو پکڑا، لٹایا اور اس کے بازو کاٹ دیے، اس کے ناک اور اس کے کان کاٹ دیے۔ انتہائی ظلم ہے۔ اسلام تو ایسا مذہب ہے، فرمایا جب تم قتال کرو، اذا ذبحتم فذبحوا حسنا، جب ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، اور جب تم کسی کو قتل کرو تو بھی اچھے طریقے سے اس کو تڑپا کے نہ مارو، کافروں کی جانوں کا مسئلہ نہ کرو، مردوں کو
قتل کرو بچوں اور عورتوں کو اور بوڑھوں کو قتل نہ کرو، اور جب قتل کرو تو ان کا مسئلہ بھی نہ کرو۔ شریعت تو یہاں تک ہے، لیکن یہ کیسے ہیں اس پاکستان میں رہنے والے ظالم انسان جو انسانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، کہیں قتل کی وارداتیں ہیں اور کہیں بے حس قسم کے بدماش قسم کے باپ اپنے 5، 4 اور 3 بیٹوں کو نہروں میں پھینک کے ظلم کرتے ہیں اور ان کی زندگیاں چھین لیتے ہیں۔ یہ لوگ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کس حال میں کھڑے ہوں گے؟ یہ تو ایک شخص کا واقعہ سن کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس نے مچھلی چھینی تو اس نے اس کو بد دعا دی، اے اللہ اس بندے نے اپنی طاقت کی وجہ سے مجھ سے مچھلی چھینی ہے، تو اپنی طاقت کا کرشمہ دکھا کے ذرا میرے حق کو واپس دلوا۔ تو مچھلی نے اس کی انگلی پہ کاٹا، اس کو درد شروع ہوئی، درد بڑھتی گئی، رات کا وقت ہوا، نیند نہیں آ رہی ہے، وہ بے چینی کے عالم میں رات گزارتا ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ہاتھ دکھاتا ہے، کہتا ہے آپ کی انگلی میں زہر ہے، انگلی کٹوا لیں ورنہ ہاتھ پورے میں زہر آ جائے گا۔ تو انگلی کٹوائی لیکن رام نہ آیا، سکون نہ ہوا، شفا نہ ملی، زہر ہاتھ میں پھیلا۔ ڈاکٹر سے مشورہ کیا، ہاتھ کٹوانا پڑا۔ اس نے کہا حتیٰ کہ پھر کچھ دنوں تک اس کا پورا بازو کٹ گیا۔ بازو کٹنے کے بعد ڈاکٹر نے اس سے پوچھا یہ واقعہ کیا ہوا، تو اس نے واقعہ بھی سنایا۔ اور پھر وہ شخص، اس کا راوی بیان کرنے والا کہتا ہے کہ شہر کے دروازے میں کھڑا ہے اور لوگوں کو پکار پکار کے کہتا ہے لوگوں مجھ سے عبرت حاصل کرو، میں نے ظلم کیا ہے اور یہ میری حالت ہوئی ہے، لہذا کسی پہ ظلم نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص کا کہنا ہے اس نے اس آدمی کو ڈھونڈنا شروع کیا جس سے مچھلی چھینی تھی، بڑا ڈھونڈا، گلیاں بازار چھان مارے، آخر کار ایک دن وہ شخص اس کو مل گیا۔ ملتے ہی اس کے قدموں میں گر گیا اور منہ سے معافی مانگتا ہے، معافی طلب کرتا ہے، اے میرے آقا، میرے مولا مجھے معاف کر دے۔ انہوں نے کہا میں نے پہچانا نہیں، کس بات کی مجھ سے معافی طلب کرتے ہیں؟ کہنے لگا میں وہی ظالم ہوں جس نے اپنی طاقت کے بل بوتے پر تجھ سے مچھلی چھینی تھی۔ اس نے کہا میں نے تجھے معاف کیا، لیکن مجھے یہ بات بتا کیا ہوا؟ اس نے کہا مجھے مچھلی نے کاٹ لیا تھا اور یہ زہر پھیلی اور کٹ گیا، میرا بازو کٹ گیا۔ میرے آقا مجھے ایک بات بتاؤ، آپ نے کیا بد دعا دی تھی؟ کہا میں نے کہا تھا اللہ اس نے اپنی طاقت کے بل بوتے پر مجھ سے مچھلی چھینی ہے، تو اپنی طاقت کا کرشمہ دکھا۔ اللہ نے یہ کرشمہ دکھایا اور فوراً ہی یہ اس کا بازو کٹ گیا۔ ایک عورت، امام ذہبی الکبائر میں لکھتے ہیں، وہ بادشاہ کے محل کے پاس ایک کٹیا کے اندر، ایک چھوٹی سی جھونپڑی کے اندر جو ہے رہتی ہے۔ بادشاہ آیا، اس نے کہا یہ کٹیا جھونپڑی یہ کس کی ہے؟ کہا فلاں بوڑھیا عورت اس میں رہتی ہے۔ کہا اس کو شرم نہیں آئی؟ میرے محل کے ساتھ اس نے کٹیا بنا رکھی ہے، اس کو گرا دو۔ دہیں اس کی کٹیا گرائی۔ وہ عورت کہیں جنگل میں لکڑیاں کٹی کرنے یا کہیں کسی کام میں گئی تھی، جب واپس آئی تو دیکھا اس کی جھونپڑی جو ہے وہ گری پڑی ہے۔ تو پوچھنے پر بتایا گیا کہ بادشاہ نے گروائی ہے۔ تو وہ آسمان کی طرف نظر اٹھا کے کہتی ہے اللہ جب میری جھونپڑی کو گرایا جا رہا تھا تو کہاں تھا؟ اللہ کی قسم، اتقی دعوت المظلوم، اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچ جائیے، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ دیکھیے ادھر ہی اس نے یہ کہا، اللہ نے اس کے محل کو، اسی وقت زمین میں زلزلہ آیا اور محل کو، اس کو زمین بوس کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا یہ عزت والا ہے، یہ بادشاہ ہے، یہ شان و شوکت والا ہے، اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں، لہٰذا ظلم نہیں کریں، غرور نہیں کریں، تکبر نہیں کریں۔ ظلم تو انسان اگر جانور پر بھی کریں گے تو ان کی بھی بد دعا لگ جاتی ہے، پھر کبھی بیان کریں گے۔ تو ظلم سے بچیے، جس پہ ظلم کیا ہے اس سے معافی مانگ لیے، ورنہ قیامت کے دن مظلوم کو آپ کی نیکیاں دی جائیں گی، ظالم انسان کی نیکیاں مظلوموں کو دی جائیں گی اور ظالم کو واصل جہنم کیا جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، پھر ڈھیل دیتا ہے۔ پھر آپ نے قرآن مجید کی اس آیت کو تلاوت فرمایا وَإِذَا أَخْذُ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ تیرے رب کی پکڑ جو ہے، جب وہ پکڑتا ہے وہ بڑی سخت ہے۔ جب وہ ظلم کرتا ہے انسان،
جب انسانوں کو جب وہ ظلم کرتے ہیں تو اللہ کی پکڑ بڑی مضبوط ہے، ان اخذہ علیم شدید، دردناک ہے اور سختی وادی ہے۔ فرمائی ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی مضبوط ہے، اور زمین پہ رہنے والے انسان تیرے لیے لائق ہی نہیں ہے تو زمین پہ ظلم کرے۔ تجھے بھی اللہ نے پیدا کیا، یہ دوسرے کا بھی حق ہے، جیسے تیری عزت ہے ویسے غریب کی عزت ہے، جیسے مالدار کی عزت ہے ایسے فقیر کی عزت ہے، جیسے گورے کی عزت جیسے کالے کی عزت ہے۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا، یہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، کسی عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر، اور کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، امیر کو غریب پر اور غریب کو امیر پر۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم سب میں سے سب سے زیادہ معزز عزت والا وہی شخص ہے جو اللہ کے ہاں عزت والا ہے، جو اللہ کی نظر میں صاحب تقوی ہے وہی عزت والا ہے۔ اور زمین میں ظلم کرنے سے عزتیں کبھی بھی نہیں ملیں گی، کیونکہ فرمایا قرآن کہتا ہے یبتغون عندہم العزہ، جو لوگوں سے عزتیں طلب کرتا ہے، فإن العزت للہ جمیعا، تو عزت اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں ظلم و ستم سے بچائے، ظالموں کو ہدایت عطا فرمائے، توبہ کی توفیق عطا فرمائے، مظلوموں کی مدد فرمائے، اور مظلوموں کو بھی صبر کرنا چاہیے، بد دعا سے کوشش کریں نہ دیں، کوشش کریں رحم کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت دے دے، اور اگر نہیں تو پھر اس کے حق میں دعا کریں ہدایت کی، پھر اگر نہیں ہے تو پھر اجازت بھی ہے۔ اقول قولی ھذا وما علی الا البلاغ، اجازت دی اس کے ساتھ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔